بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے رکوعات قرآنیہ کو یاد کریں بشکل سوال جواب۔ حافظ ہونے والے ہر فرد بشر کو رکوعات کا علم رکھنا لابدی اور ضروری ہے۔ رکوعات قرآنیہ سے متعلق ایک لائیو کلپ اپلوڈ کر چکا ہوں، جس کے ذیل عنوان یہ تھے: ہم اجمیوں کے قرآن میں رکوع ہے، عربوں کے قرآن میں نہیں ہے۔ رکوع کے مجید کون ہے اور رکوع کو کیوں وضع کیا؟ یہ دو عنوان ہے، رکوع کے مجید کون ہے اور رکوع کو کیوں وضع کیا۔ اس دن اس لائیو کلپ کے دوران اذان ہو گئی، اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو یہ دو ذیلی عنوان رہ گئے تھے۔ انشاءاللہ آج کی کلپ کے آخر میں ان دو عنوان پر بات کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور رکوعات قرآنیہ، اب بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ درجات حفظ میں رکوع کیسے یاد کرواتے ہیں اور کیا اس کی حقیقت ہوتی ہے وغیرہ۔ رکوعات قرآنیہ کو یاد کرانے کے چند مجرب طریقے۔ ظاہر سی بات ہے، رکوعات کی اتنی اہمیت ہے تو اس کو کیسے یاد کرایا جائے، اس کے طریقے ہم نے بتلائے ہیں۔ اور رکوع کی صحیح تعداد کتنی ہے؟ 3 باتیں میں نے نوٹ کی ہے، وہ آپ کو بتلا دوں کہ آج کی کلپ تھوڑی بہت طویل ہو جائے تو معاف فرمائیں، لیکن پوری سنیں۔ آخر میں ہم ایک بہت ہی عجیب اور بہت ہی قیمتی بات ذکر کرنے والے ہیں۔ وہ آپ کو بتا دوں کہ ایک ہی صفحے میں ہم نے پورے قرآن مجید کی رکوع کی تعداد کو سمیٹ لیا ہے، تو اس کو ضرور دیکھیں۔ اور آخر میں جو کمنٹ جنہوں نے رکوع کے متعلق کی تھی، ان کے جوابات آخر میں ہیں۔ اور اس سلسلے میں کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو بذریعے واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ اچھا، رکوعات کی صحیح تعداد کتنی ہے، یہ عنوان، یہ تمام ذیلی عنوان اس لائیو کلپ میں بطور مذاکرہ پیش کر چکا ہوں۔ سننے کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے اس کی لنک۔ آج پھر خیال آیا کہ رکوع کے متعلق ایک ایسی کلپ پیش کی جائے جس میں رکوع یاد کرانے کا کوئی ایک طریقہ بھی ذکر کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ رکوع کی صحیح تعداد بھی سب کے سامنے آ جائے۔ اس معنی کر کے آج کی کلپ رکوعات قرآنیہ کو بشکل سوال جواب ترتیب دی ہے۔ پوری کلپ سننے سے پہلے خدام قرآن کو شیئر ضرور کر دیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ جمع حفاظ کے لیے کلپ ہے، بہت ہی فائدہ ہے، تاکہ کار خیر میں آپ کا بھی حصہ لگ جائے۔ اور بندے کی تائید کرنا چاہتے ہیں تو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ رکوع سے متعلق ایک اور کلپ باقی ہے جس کا عنوان ہے رکوعات قرآنیہ، امتحانات اور حضرات ممتحن۔ انشاءاللہ ششماہی امتحان قریب ہے، امتحانات سے پہلے اس کلپ کو بھی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ بہرحال آج کا عنوان ہے رکوعات قرآنیہ کو یاد کریں بشکل سوال جواب۔ تو ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے 10 سوالات کو ترتیب دی ہے۔ 10 سوال کے اندر ہم نے پورے قرآن کے رکوعات کو گنوایا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، اچھا، ہر سوال سے پہلے ہم 10 سیکنڈ کے لیے ٹائمر رکھتے ہیں تاکہ آپ حضرات بھی اپنی قوت حافظہ سے اس کا جواب طے کر سکتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال ہے، قرآن مجید کے کون کون سے پاروں کے رکوع 14 ہے؟ جی، قرآن مجید کے 4 اور 6 پاروں کے رکوع پارہ نمبر 4 اور پارہ نمبر 6 کے رکوع 14 ہے۔ دوسرا سوال، قرآن مجید کے کون کون سے پاروں کے رکوع 16 ہے؟ جی، قرآن مجید کے 5 پاروں کے رکوع 16 ہے، پارہ نمبر 1، 2، 11، 12 اور 20۔ تیسرا سوال ہے، قرآن مجید کے کون کون سے پاروں کے رکوع 17 ہیں؟
جی قرآن مجید کے 8 پاروں کے رکوع 17 ہے. پارہ نمبر 3، 5، 8، 10، 16، 17، 18 اور 23. چوتھا سوال ہے قرآن مجید کے کون کون سے پاروں کے رکوع 18 ہے؟ جی قرآن مجید کے 3 پاروں کے رکوع 18 ہے. پارہ نمبر 9، 22 اور 26. پانچواں سوال قرآن مجید کے کون کون سے پاروں کے رکوع 19 ہے؟ جی قرآن مجید کے 5 پاروں کے رکوع 19 ہے. پارہ نمبر 7، پارہ نمبر 13، پارہ نمبر 19، پارہ نمبر 21 اور پارہ نمبر 24. چھٹا سوال قرآن مجید کے کون کون سے پاروں کے رکوع 20 ہے؟ جی قرآن مجید کے 3 پاروں کے رکوع 20 ہے. پارہ نمبر 25، 27 اور 28. ساتواں سوال قرآن مجید کے کون کون سے پاروں کے رکوع 21 ہے؟ جی قرآن مجید کے 1 پارے کے رکوع 21 ہے اور وہ ہے پارہ نمبر 15. آٹھواں سوال ہے قرآن مجید کے کون کون سے پاروں کے رکوع 22 ہے؟ قرآن مجید کے 2 پاروں کے رکوع 22 ہے اور وہ ہے پارہ نمبر 14 اور 29. نواں سوال پارہ عم کے کتنے رکوع ہیں؟ جی پارہ عم کے 39 رکوع ہے. آخری سوال 10واں سوال کون سے پارے کے رکوع 15 ہے؟ جی قرآن مجید کے کسی بھی پارے کے 15 رکوع نہیں ہے. عزیزو یہ ہم نے قرآن مجید کے مکمل 30 پاروں کے رکوعات کہ قرآن مجید میں کتنی تعداد میں رکوعات ہے، کون کون سے پاروں میں کتنی تعداد کے رکوعات ہے، اس کو ہم نے گنایا. اب ہم ایک نقشہ آپ کے سامنے حاضر کر رہے ہیں. اس نقشے کو بہت غور سے دیکھو اور سنو. اس نقشے کے اندر 2 باتیں ہیں کہ کون سا پارہ کتنے رکوعات کا ہے، اس کا بھی علم ہو جائے گا اس سوالات کے ذریعے بھی اور اس نقشے کے ذریعے بھی. پھر اس کے بعد آخر میں ہم مجموعی تعداد رکوعات کی شمار کرتے ہیں تو اس میں 2 باتیں آ جائے گی. پہلی بات جن حضرات نے کامنٹ میں پوچھا ہے کہ ایک جماعت 540 رکوع کہتی ہے، اس کا جواب بھی ہو جائے گا، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ رکوع کی تعداد 558 ہے ان کا جواب بھی آ جائے گا، اور 557 کا قول کیا ہے اس کا بھی صحیح جواب آپ کو مل جائے گا. خیر 10 سوال ہمارے ہو چکے ہیں. اس سوال کو آپ خود بھی دہرا سکتے ہیں، اپنے طلباء یعنی شعبہ تحفیظ کے طلباء کو بھی سنا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کون سے پارے کے کتنے رکوعات ہے. نیز رکوعات سے متعلق بندی کی کتاب رہنمائے حفاظ میں بھی ہر پارے کے ساتھ رکوعات کو 3 ترتیب سے ذکر کیا ہے. پارے کی رکوعات، سورت کی رکوعات اور مجموعی یعنی پورے قرآن کے رکوعات کی حساب سے ہم نے ترتیب دیا ہے. تو ہماری کتاب کا بھی مطالعہ کریں اور خریدنے کے لیے بندے کا نمبر شو ہو رہا ہے، اس پر رابطہ بھی کریں. خیر تو ذکر کرتے ہیں اس نقشے کو. اس نقشے کو آپ کو حاصل کرنا ہے تو بندے کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نقشہ وہاں پر آپ کو ہم ارسال کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے 39 رکوع کا ایک ہی پارہ ہے، پارہ عام برابر 22 رکوع والے 2 پارے ہیں، تو 39 کے ساتھ 44 ضرب دیتے جائیں، اور 21 رکوع کا ایک ہی پارہ ہے، 20 رکوع کے 3 پارے ہیں، 19 رکوع کے 5 پارے ہیں،
18 रुकू के 3 पारे हैं, 17 रुकू के 8 पारे हैं और 16 रुकू के 5 पारे हैं और 14 रुकू के 2 पारे हैं। अब आप इसको ज़र्ब देते जाएं, 39, 44, 21, 60, 95 और 54, 136, 80 और 28, इसको ज़र्ब दें, इंशाअल्लाह 557 का आदद बनता है। तो कुरान मजीद की मजमूई रुकूआत की तादाद हुई 557। इस तादाद से 540 वाला कौल जो उलमाए बुखारा की तरफ मंसूब किया जा रहा है, जो भी हो, लेकिन इस अदद से समझ में आता है कि कुरान मजीद में रुकू 540 नहीं है और रुकू की तादाद 557 है। जो हजरत 558 कहते हैं उनके लिए एक बात ज़रूर ज़िक्र करना चाहता हूँ कि सूरह फातिहा को न पहले पारे के साथ शामिल करना है और न उसको पारे आम के साथ शामिल करना है। अगर पहले पारे के साथ होती, सूरह फातिहा को पहला रुकू शुमार करते, तो सूरह फातिहा के ख़त्म होने पर जो रुकू की आइन जो अलामत लिखी है मुखफ़फ़, उस आइन के नीचे 2 नुक्ते ना होते, ज़रूर एक रुकू ख़त्म हुआ यूँ लिखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। और पहले पारे के इख्तिताम पर 16 रुकू बताए जाते हैं। अगर सूरह फातिहा शामिल होती तो 17 रुकू हो जाते। दूसरी बात कि इसको पारे अम के साथ भी शामिल नहीं किया है। अगर पारे अम के साथ शामिल करते तो पारे अम के रुकू 39 न होते बल्कि 40 मुकम्मल हो जाते। लिहाजा पहले पारे के साथ भी सूरह फातिहा को शामिल न किया जाए और पारे अम के साथ भी शामिल न किया जाए। सूरह फातिहा की हैसियत कुरान मजीद के अंदर एक लॉकेट की सी है कि कुरान मजीद का ये लॉकेट है, उसको न पहले पारे के रुकू कह रहा हूँ, रुकू के साथ शामिल न करें और पारे अम के साथ भी शामिल न करें, वो एक लॉकेट की हैसियत है। खैर, तो इससे 558 वाले कॉल की तरदीद हो जाती है। तो आज के इस नक्शे को बहुत अच्छे से समझना होगा और इस नक्शे को तलब करने के लिए व्हाट्सएप से रब्ता कर सकते हैं। अब हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं उन हजरात की जिन्होंने पूछा था कि वो 2 उन्वान जो रह गए थे, उन 2 उन्वान को आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसका पहला उन्वान है कि रुकू किसने लगाए। तो उस वक्त हमने हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की एक क्लिप का छोटा सा एक मुख्तसर सा हिस्सा हमने सुनाया था, लेकिन वक्त की तंगदामनी की वजह से हमने रोक दी थी। आज हम बता रहे हैं उस बात को हमने तहरीरी शक्ल में ले आए हैं और उसको आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं कि हज़रत फरमाते थे कि रूस का आज़ाद करदा मुल्क उज़्बेकिस्तान है। उस उज़्बेकिस्तान का कैपिटल समरकंद का एक बड़ा शहर बुखारा है। वहाँ के उलमा ने रुकू को ईजाद किया है। बराबर। फिर हम सब ने ये भी सुना है कि उलमाए मावराउन नहर ने रुकू को ईजाद किया है। तो क्या उलमाए मावराउन नहर और उलमाए बुखारा एक है या अलग अलग है? तो उसका जवाब है एक ही है। उसके लिए फिर हज़रत ने उस नदी का ज़िक्र किया कि नदी के इस पार उलमाए बुखारा होते हैं और उस पार मक्का की तरफ इराक होता है। तो उस हिसाब से हज़रत कह रहे थे कि नॉर्थ के इलाके में यानी उलमाए बुखारा ने इसको ईजाद किया है। और ये बात हज़रत अपनी बात में ज़िक्र कर रहे थे कि फतावा ततार खानिया में ये बात मौजूद है और उसके लिखने वाले हैं मौलाना आलिम साहब इंदरपति रहमतुल्लाहि अलैह। और दूसरा उन्वान था क्यों लगाए। कुरान मजीद में रुकू लगाए हैं। रमज़ानुल मुबारक में तरावी की हर रकात में एक एक रुकू पढ़ने के लिए रुकू को ईजाद किया है। उस हिसाब से वहाँ 540 की अदद का भी ज़िक्र हो रहा है, लेकिन हो सकता है ये जो भी हो, लेकिन हमारी गिनती के हिसाब से 540 कुरान मजीद के रुकू नहीं होते हैं, 557 होते हैं। उसके लिए हम में से हर एक अपने कुरान करीम में देख सकते हैं। फिर रुकू से मुताल्लिक एक बहुत अच्छी बात, तरावी में जो हमसे गलती हो रही है, हज़रत फरमा रहे थे उस बात को, यानी तरावी में हमसे क्या गलती होती है रुकू के सिलसिले में, वो हमारी रुकू की क्लिप जहाँ है वहाँ पर हमने ज़िक्र की है, वहाँ पर आप सुन सकते हैं। बहरहाल आज का खुलासा कलाम ये है कि हमने
ہم نے رکوع کے سلسلے میں بہت سی باتیں وہ لائیو کلپ میں ذکر کی تھی، 2 عنوان رہ گئے تھے وہ آخر میں ذکر کر دیے، اور رکوع کی تعداد کے بارے میں بھی ایک شبہ ہوتا تھا کہ 540 ہے، 557 ہے یا 558 ہے، اس کو بھی بہت اچھے سے آپ کو بتا دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔